اچھا، تو جب ہم اسلامی روایات میں انسانیت کے آغاز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا نام کون سا ذہن میں آتا ہے؟ پہلے انسان، پہلے نبی؟ جی، ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ بالکل۔ تو آج ہم انہی کی کہانی پر بات کریں گے، یعنی ان کی تخلیق کیسے ہوئی، جنت میں ان کا وقت کیسا گزرا، پھر زمین پر کیوں آنا پڑا، اور انسانیت کی شروعات کیسے ہوئی۔ اور یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، صحیح۔ یہ کہانی تو اسلام میں انسان کے مقام کو سمجھنے کے لیے، اللہ سے ہمارے تعلق کو سمجھنے کے لیے بہت بہت اہم ہے۔ یعنی اس میں ہمارے لیے سبق ہے؟ یقیناً، جیسے آزاد مرضی کا تصور، جواب دہی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت، یہ سب اسی کہانی سے جڑے ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس اعلان سے جب انہوں نے فرشتوں کو بتایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جی، سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر ہے۔ ہاں، تو فرشتوں نے تھوڑی تشویش ظاہر کی، یہ نہیں کہ اعتراض کیا، لیکن پوچھا کہ کیا آپ زمین پر اسے بنائیں گے جو فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ وہ شاید پہلے کی مخلوقات کا تجربہ دیکھ چکے تھے، لیکن اللہ کا جواب تھا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بالکل۔ اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا۔ جی، اللہ نے انہیں مٹی سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے صورت دی، اور پھر ان میں اپنی روح پھونکی۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ اور انہیں علم بھی دیا گیا، نام سکھائے گئے۔ ہاں، چیزوں کے نام سکھائے گئے۔ یہ ان کی فضیلت اور خلافت کی اہلیت کا اشارہ تھا۔ تخلیق کے بعد پھر وہ سجدے والا حکم آیا۔ جی، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تعظیمی سجدہ۔ سب نے کر لیا سوائے ابلیس کے۔ ہاں، اس نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ تکبر۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے۔ اچھا، یہاں ایک بات واضح کرنی چاہیے، ابلیس فرشتہ تو نہیں تھا۔ نہیں، وہ جنات میں سے تھا، عبادت گزار تھا، اس لیے فرشتوں کے ساتھ تھا، مگر تھا جن۔ اس کا انکار حسد اور تکبر پر مبنی تھا۔ اور اسی انکار کی وجہ سے وہ راستے سے بھٹک گیا۔ بالکل، اور پھر اس نے اللہ سے مہلت مانگی قیامت تک کے لیے۔ مہلت کس لیے؟ انسانوں کو بہکانے کے لیے۔ اس نے عزم کیا کہ وہ انہیں گمراہ کرے گا۔ اللہ نے مہلت دے دی، مگر انسان کو خبردار بھی کر دیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ خیر و شر کی کشمکش وہیں سے شروع ہو گئی۔ جی، ازل سے۔ اچھا، پھر حضرت آدم اور حضرت حوا، ان کی تخلیق کب ہوئی؟ حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے ان کی انسیت اور سکون کے لیے تخلیق کیا گیا۔ اور وہ دونوں جنت میں تھے؟ جی، جنت میں پرسکون زندگی گزار رہے تھے، ہر نعمت میسر تھی، سوائے ایک چیز کے۔ ہاں، ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا، یہی ان کی آزمائش تھی۔ اور شیطان نے یعنی ابلیس نے یہاں اپنا کام دکھایا۔ بالکل، اس نے وسوسہ ڈالا، بہکایا کہ یہ تو ہمیشگی کا درخت ہے، اسے کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے۔ اور وہ بہکاوے میں آ گئے۔ انسان تھے، اختیار تھا، لغزش ہو گئی، انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ فوراً احساس ہوا ہوگا۔ جی، فوراً ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اور انہوں نے مل کر دعا مانگی۔ وہ مشہور دعا، ربنا ظلمنا انفسنا۔ جی، وہی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے معاف کر دیا؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے، توبہ فوراً قبول کی، لیکن جنت سے نکلنا پڑا۔ ہاں، اس عمل کا ایک نتیجہ تھا، اور شاید یہ اللہ کے منصوبے کا حصہ بھی تھا۔ انہیں زمین پر اترنے کا حکم ہوا، اور یہ کہا گیا کہ زمین ہی تمہارا ٹھکانہ ہے ایک وقت تک۔ جی، اور یہ بھی کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یعنی انسان اور شیطان۔ زمین پر جدوجہد کا آغاز تھا۔ زمین پر آ کر روایت ہے کہ وہ عرفات میں دوبارہ ملے۔ کچھ روایات میں ایسا آتا ہے۔ اور یہاں حضرت آدم صرف پہلے انسان نہیں رہے بلکہ پہلے نبی بھی بنے۔ بالکل، اللہ نے انہیں ہدایت دی تاکہ وہ اپنی اولاد کی رہنمائی کر سکیں، انہیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے۔ ان کی اولاد میں پھر وہ قابیل اور حابیل والا واقعہ بھی ہوا۔ جی، حسد کی وجہ سے پہلا انسانی قتل۔ شاید فرشتوں کی تشویش کچھ اسی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ حضرت آدم کی عمر کافی طویل بتائی جاتی ہے۔ جی، روایات میں 900 سال سے بھی زیادہ کا ذکر ملتا ہے۔ اور انہوں نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی؟ بنیادی طور پہ توحید کی، صرف اللہ کی عبادت کرنا، حق پر قائم رہنا۔ انہوں نے آنے والے نبیوں کی بشارتیں بھی دی۔ بشارتیں کن کی؟ انبیاء کی، اور خاص طور پر
احمد نامی نبی کا ذکر بھی کچھ روایات میں ہے، جسے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اور ان کے انتقال پر تدفین کا طریقہ بھی فرشتوں نے سکھایا؟ جی، تاکہ انسانیت کے لیے یہ سنت قائم ہو جائے۔ تو اس پوری کہانی سے جو اہم باتیں سامنے آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو انسان کا شرف، جی، انسان کا بلند مقام، پھر زندگی ایک آزمائش ہے، اختیار کے ساتھ ذمہ داری ہے، غلطی کا امکان لیکن توبہ کی طاقت، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت جو ہمیشہ معافی کے لیے تیار ہے۔ بھول چوک انسان سے ہوتی ہے لیکن واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے۔ بالکل، کامیابی پلٹنے میں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا سفر مٹی سے شروع ہوا، جنت سے گزرا، زمین پر آیا اور نبوت پر مشتمل رہا۔ یہ صرف پہلے انسان کی کہانی نہیں، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ صحیح، جی، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ اور آخر میں بس ایک نقطے پر غور کی دعوت دوں گا جو ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، خلیفہ، اللہ کا نائب۔ جی، جنت سے زمین تک کے اس سفر کو دیکھیں تو زمین پر انسان کے لیے اس خلافت، اس ذمہ داری کا اصل مطلب کیا بنتا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔